مشکل گھڑی میں کراچی یونیورسٹی کا طالب علم آیا اور کراچی یونیورسٹی کے استاد ڈاکٹر ریاض موجود ہیں. ہم گزارش کرتے ہوں گے ان سے کہ وہ آ کر اظہار کریں. بہت شکریہ. مجھے بڑا افسوس ہے اور آپ تمام نوجوان ساتھی جو اتنی ہمت کر کے آج اس مظاہرے میں آئے ہیں اور حیات شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں نے کئی ٹیچر سے سنا، میری ملاقات حیات سے کبھی نہیں ہوئی، لیکن میں نے کئی ٹیچر سے سنا کہ وہ فزیولوجی ڈپارٹمنٹ میں کراچی یونیورسٹی کے بہت نون اسٹوڈنٹ تھا. بہت زیادہ لوگ اس کو چاہتے تھے اس سینس میں کہ کم بلوچ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سائنس کے شعبوں میں جاتے ہیں. آج کل زیادہ تر آرٹس میں، ہسٹری میں، آئی آر میں کراچی یونیورسٹی کے ہوتے ہیں. وہاں تو لوگ ان کو ویسے بھی اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سمجھدار اور اپنے مضمون میں دلچسپی لینے والے. لیکن حیات کے بارے میں ایک ٹیچر نے لکھا ہے کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری اسٹوڈنٹ تھا جو کہ اپنی پڑھائی میں، اپنی ریسرچ میں اور باقی چیزوں میں بھی انوالو ہوا کرتا تھا. انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ حیات ایک کوئی بہت بڑا بلوچ نیشنلسٹ تھا یا حیات کے اندر کوئی بلوچستان کی آزادی والی بات تھی، بلکہ انہوں نے اس کو ایک آزاد انسان کے طور پر پیش کیا. جیسا کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ تمام بلوچ، تمام سندھی، تمام پنجابی، تمام اردو، تمام پشتون جو ہے وہ آزاد کی طرح سے سامنے آئے. تو میرے خیال میں حیات کو شہید کرنے والوں نے ایک بہت بڑی غلطی کری. انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ ایک اور نوجوان کو اس طرح سے اپنی فرعونیت کی بھیٹ چڑھا کر لوگوں میں بلوچوں کے خلاف، لوگوں میں مزاحمت کے خلاف، لوگوں میں ریزسٹنس کے خلاف جو ہے وہ خوف بٹھا دیں گے، جیسا کہ ایسی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز کے نتیجے میں پیدا ہوتا. لیکن میں نے سب نے دیکھا پچھلے 2-3 دن کے اندر کہ کتنی تیزی سے سوشل میڈیا پر، کتنی تیزی سے پوری دنیا میں لوگوں نے حیات مرزا کا نام ایک بلوچ کے طور پر پیش کرنا شروع کیا. بڑی حیرانی کی بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ اس کو شہید کر کے باقی اسٹوڈنٹس کو ڈرانا چاہتے تھے، لوگوں کو جس طرح مسنگ کر کے باقی لوگوں کو ریزسٹنس سے دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن حیات کو شہید کر کے انہوں نے اپنے ایجنڈے کو زمین میں گاڑ کے رکھ دیا. جو ڈرانا چاہتے تھے ان کو حیات کے ساتھی آج پوری دنیا میں پیغام دے رہے ہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو، تمہارے بعد بلوچ مزاحمت اور تیز ہوگی، پاکستان میں آزادیوں کے لیے لڑائی اور تیز ہوگی، اور انسانی حقوق کے لیے اور تمام گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے ہماری یہ جدوجہد اور تیزی سے آگے بڑھے گی. لیکن ہمیں اس جدوجہد کو منظم کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم کراچی میں ہی ایک بڑا اجلاس بلائیں جس میں پورے پاکستان سے لوگوں کو بلائیں. جو لوگ مسنگ ہوئے ہیں ان کے لواحقین کو بلائیں، جو لوگ قتل کیے گئے ہیں ان کے لواحقین کو بلائیں، دانشوروں کو بلائیں، اساتذہ کو بلائیں، سیاسی پارٹیوں کے لوگوں کو بلائیں اور ایک بہت بڑی کانفرنس کریں جس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے کہ ہم اس طرح سے ٹکڑیوں میں رہ کر جو ہے اپنے طور پر مطالبات نہیں کر رہے، بلکہ ہم اس جابر ریاست کے خلاف، اس کی انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف، اس کی آزادیوں کی کوششوں کو کچلنے کے خلاف ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سمجھدار تحریک کا آغاز کرنا چاہتے ہیں. یہ ہم سب ہر شہید ہونے کے بعد، ہر گمشدہ ہونے کے بعد ایک ریئیکشن میں ضرور آتے ہیں. آنا بھی چاہیے، نوجوانوں کو زیادہ آگے آنا چاہیے، لیکن ہمیں اس کو ایک تحریک کی صورت بنانا چاہیے. اب یہ کوئی ایک مسئلہ ایک یا دو بلوچ کا نہیں ہے، اب یہ مسئلہ ان کا نہیں ہے جنہوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے. اب یہ مسئلہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے کہ جو کوئی بات کرنا چاہتا ہے، جو کوئی اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے کہ اس طرح ظلم ہو رہا ہے، اس طرح زیادتی ہو رہی ہے، اس طرح لوگوں کو درندوں کی طرح مارا جا رہا ہے، اس طرح کہنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، ٹی وی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، صحافیوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان پابندیوں کے خلاف ہمیں ایک بڑی تحریک بنانے چاہیے،
ان کو آگے آنا چاہیے اور آپ سب کو ایک بڑی تحریک کا حصہ بنانا چاہیے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں کراچی یونیورسٹی کے استاد کے طور پر آج آپ سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اس سے زیادہ خوشی ہے کہ حیات کو شہید کرنے والوں کو وہ نہ مل سکا جو وہ چاہتے تھے، خوف پھیلانا، ڈر پھیلانا، بلکہ الٹا بہت سارے لوگ پورے ملک میں انہی آزادیوں کے لیے اور اب شدت سے لڑیں گے جن کو یہ کچلنا چاہتے ہیں۔ تو میرا ایک نعرہ ہے، اس کا جواب دیجیے گا، تیز ہو، تیز ہو، ظالموں کے خلاف، قتل و غارت کے خلاف، جبری گمشدگی کے خلاف، تیز ہو، تیز ہو۔ بہت شکریہ۔ گزارش کرتا ہوں کلثوم بلوچ سے کہ وہ آ کر اظہار خیال کریں۔ شاید یہ پہلا واقعہ ہے جس میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں۔ تمام ساتھیوں نے اس پہ بہت اچھے سے جو ہے وہ بات رکھی۔ میں صرف اتنا کہوں گی کہ جس طرح سے ہماری جو حکومت نے رسپانس دیا ہے وہ شرمندگی کا باعث ہے۔ ہمارے بلوچستان کے رولنگ پارٹی کے لوگ 14 اگست پہ مبارکباد دے رہے ہیں، لیکن حیات کے شہید ہونے پہ کسی نے کوئی کنڈولنس میسج نہیں کیا، کسی نے کہ وہ اس باپ کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت۔ کسی نے یہ نہیں میسج کیا کہ حیات کو کیوں شہید کیا گیا۔ وہ پوچھتے کیا اتنے ہم جو ہے سوتیلے ہیں؟ کیا اتنے ہماری جو ہے وہ جان کی آپ کے پاس یہ ویلیو ہے کہ ہمیں اس طرح سے بے دردی سے روڑوں پہ جو ہے وہ گولیاں، وہ بھی ایک نہیں، وہ اتنا بڑا دہشت گرد تھا، اس پہ 8 گولیاں برسائی گئی۔ اور بیان کیا آتا ہے؟ حادثاتی موت۔ کیا یہ حادثاتی موت ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ باندھتے ہو، آپ کسی کے پیر باندھتے ہو، آپ کسی کو روڑوں پہ گھسیٹتے ہو اور اس پہ 8 گولیاں برساتے ہو؟ آپ کہتے ہو حادثاتی موت ہے؟ ڈوب مرو، ڈوب مرو۔ یہ پوری ریاست کو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ آپ انصاف تو چھوڑے، آپ تو جو ہے وہ تعزیت بھی نہیں کر سکتے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے رولنگ پارٹی بلوچستان کے جتنے بھی اب اس وقت لوگ ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جو گڈ مارننگ سے گڈ نائٹ تک ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اس ٹویٹ پہ ان کے ہاتھ جو ہے وہ کانپنا شروع کر دیے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے حیات چاہیے، اور حیات ہمیں اس وقت مل سکتا ہے جب اسے انصاف ملے۔ حیات کے گھر والوں کو انصاف دی جائے، حیات کو انصاف دی جائے، اس کو یہ بتایا جائے کہ اس ریاست میں پیدا ہو کر اس نے کون سی غلطی کی ہے کہ اس کو اس طرح سے مارا گیا، اس طرح سے شہید کیا گیا ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے اور ہم اس وقت تک جو ہے اس طرح سے روڑوں پہ آئیں گے، اس وقت ہم جو ہمیں پلیٹ فارم ملیں گے، خواہ وہ سوشل میڈیا ہو، خواہ وہ گراؤنڈ ہو، ہم اپنی بات رکھیں گے۔ حیات کو انصاف چاہیے۔ آخر میں کچھ لائن سے اس کو جو ہے وہ ختم کروں گی۔ پھول شاخوں میں کھلنے لگے تم کہو، چامرندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کی سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو، ذہن کی لوٹ کو، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا۔